تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ کے لیے، اگر اس کے خلاف کوئی کوشش کرے تو سوچو پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نصرت آنی چاہیے۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے۔ یہ فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ جس شخص کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اللہ رب العزت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی کا پھندا لٹکا کر اس میں گلا پھنسا کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن جاتی رہے۔ یہ فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دو روز سے بہت سارے ہمارے احباب نے مولانا صاحب کی ایک کلپ ہمیں واٹس ایپ پر ارسال فرمائی ہیں کہ حضرت جی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جسے الجھن ہو کہ اللہ کے کام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہے، تو وہ ایک رسی اپنے گھر کی چھت سے باندھ کر اپنا گلا پھنسا کر خودکشی کر لے۔ اور اس آڈیو کلپ کو شورا والے وائرل کر رہے ہیں اور یہ مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت جی نے تفسیر بالرائے کی یا ایک نئی تفسیر گھڑ لی، اور نہ جانے کیسے کیسی باتیں واٹس ایپ کے اوپر شورا والے چلا رہے۔ اصل میں یہ جو شورا کے جو علماء ہیں جو کتابیں تو نہیں پڑھتے ہیں، بس دن رات سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی میسج آئے تو اس کو ساری دنیا تک اس کو فارورڈ کیا جائے، اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، تفاسیر کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ وہ علماء ہیں جن کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا، یہ علماء ہیں جو مدرسے کے اندر سبق کا ناغہ کرتے تھے اور اپنی جان چراتے تھے اسباق سے، اور جب استاد کلاس میں درس دے رہے ہوتے تھے اس وقت یہ بہانے بنا کر یا تو بیماری کا بہانہ کر کر یا تو سو جاتے تھے یا تو امی ابا کے آنے کا بہانہ کر کر ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے علماء اعتراض کر رہے ہیں جنہیں علم سے کوئی تعلق نہیں، جنہیں تفسیر سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے ٹائم پاس کر کر مدرسے سے بس سند حاصل کر لی ہے۔ اور وہ علماء جو بیچارے محقق ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایسی باتوں کے اوپر مطلب یہ جو ایک نیگیٹو بات جو چلا رہے ہیں کہ ہر بات میں سے ایک نیگیٹو پوائنٹ نکال لیتے ہیں، یہ وہ علماء جو محقق ہوتے ہیں، جن کے اندر تحقیق کا مادہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ جیسے مجھے یہ آڈیو ملی تو میں نے تفسیر جلالین جو کہ سال پنجم میں پڑھائی جاتی ہے، پنجم اور ششم میں پڑھائی جاتی ہے، میں نے رجوع کیا، جس کی شرح ہے جمالین، سورہ حج کی ایک آیت ہے، اور جلد نمبر 4 جمالین کے اندر جب میں نے اس کی تفسیر دیکھی تو ہو بہو وہی الفاظ جو مولانا صاحب نے کہے جمالین کے اندر ہمیں ملی ہے۔ جمالین یہ جلالین کی شرح ہے، جلالین یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مایہ ناز اور شہر آفاق کتاب ہے، جو کہ درس نظامی میں شامل ہے اور ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں اور ہر عالم دین اس کو پڑھتا ہے۔ اور اس کی جو شرح جو لکھی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے ایک سابق استاد حضرت مولانا محمد جمال بلند شہری صاحب ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ حجرات کی تفسیر میں جمالین میں مولانا جمال الدین جو کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، انہوں نے اس کی کیا تفسیر کی ہے۔ چلیے آئیے، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں آپ کو جمالین کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں، جلالین اور جمالین کی عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
من كان يظن أن لن ينصره الله أي محمدا نبيه في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحبل إلى السماء أي سقف بيته يشد فيه وفي عنقه ثم ليقطع أي لا يختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح فلينظر هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظ منها المعنى فليحتنق غيظا منها فلا بد منها۔ دوستو یہ جلالین کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں ہو وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو جمالین میں لکھا ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، اس کے ترجمے میں لکھا ہے اور جو شخص یہ خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہ کرے گا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ لے، یعنی اپنے گھر کی چھت میں رسے کا ایک سرا باندھ لے اور دوسرا سرا اپنی گردن میں باندھ لے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، خودکشی کر لے بئیں طور کے اپنا سانس دنیا سے منقطع کر لے۔ صحا میں ایسا ہی لکھا ہے، صحا ایک کتاب ہے، اس میں ایسا ہی لکھا ہے۔ پھر غور کرے آیا اس کی یہ تدبیر خودکشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم نصرت کے بارے میں اس چیز کو ختم کر سکتی ہے جس نے اس کو غصے میں ڈال رکھا ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں اس کی وجہ سے خودکشی کر لینی چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ضروری ہے۔ یہ تو ہوا ترجمہ۔ آئیے تحقیق و ترتیب اور تفسیری فوائد کو دیکھتے ہیں۔ ینصرہ میں ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، معہود فی الذہن ہونے کی وجہ سے۔ السماء سر کے اوپر جو شے ہوں اس کو سما کہتے ہیں۔ مقولہ ہے کل ما ہوا علی رأسہ فہو سماء۔ قولہ فلیمدد، منکانہ میں من اگر شرطیہ ہوں تو فلیمدد اس کی جزا ہوں گی، اور اگر من موصولہ ہوں تو فا فلیمدد میں مشابہ جزا ہونے کی وجہ سے ہوں گی۔ قولہ بأن یقطع نفسہ کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ لیقطع کا مفعول محذوف ہے۔ من الارض، ارض سے مراد حیات دنیاوی ہیں، جبکہ نفسہ فا کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے، اور اگر نفسہ فا کے سکون کے ساتھ ہوں تو اس صورت میں نفس سے مراد خود اس کی ذات ہوں گی اور ارض سے مراد زمین ہوں گی۔ مطلب یہ ہوگا چھت وغیرہ میں رسی کا ایک سرا باندھ لے اور دوسرا سرا اپنی گردن میں باندھ لے اور کسی چیز پر کھڑے ہو کر زمین سے اپنا تعلق ختم کر لے تاکہ فندے سے دم گھٹ کر اس کی موت واقع ہو جائے۔ ما یغیظ منہا ما کا بیان ہے اور مراد اس سے نصرت ہے۔ ما یغیظ میں ما موصولہ بمعنی الذی ہے، یغیظ اس کا صلہ ہے، عائد اس میں محذوف ہے اور موصول صلے سے مل کر یذہبن کا مفعول ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے هل يذهبن كيده الشيء الذي يغيظه وهو نصرة النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یغیظه میں ضمیر فاعل الذي اسم موصول کی طرف راجع ہیں اور ضمیر مفعول من كان يظن اور ضمیر مفعول من كان يظن کی طرف راجع ہیں۔ قول غیظا منها اے من اجلها، قوله لا بد منها اے من النصرة۔ تقدیر عبارت یہ ہے فَلْيَحْتَنِقْ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ النُّصْرَةِ۔ دوستو یہ ہوئی تحقیق و ترکیب اور تفسیری فوائد۔ آئیے اس کی تفسیر اور تشریح کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے جمالین میں صفحہ نمبر 298 پر، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ الآیہ۔ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہ کرے،
کیونکہ اس کے غلبے اور فتح سے اس کو تکلیف ہوتی ہیں، تو وہ اپنے گھر کی چھت میں رسی لٹکا کر اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر اپنا گلا گھونٹ لے، شاید یہ خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دیکھ کر اپنے دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں سما سے مراد گھر کی چھت ہوں گی۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ایسا شخص ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو مدد اور وحی آتی ہیں اس کا سلسلہ ختم کر دے، اگر وہ کر سکتا ہے، اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ امام ابن کثیر نے پہلے مفہوم کو پسند کیا ہے اور علامہ شوکانی نے دوسرے مفہوم کو پسند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مذکورہ برحق اور باطل فرقوں کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور یہ فیصلہ حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہوگا بلکہ عدل و انصاف کے مطابق ہوگا، چونکہ وہ باخبر ہستی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے